ایک زمانہ تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور سلطنت اپنی شروعات کر رہا تھا، اور اس سلطنت کا سفر ایک ایسے رہنما نے طے کیا جو صرف جنگ نہیں، اپنی سوچ اور قیادت سے سلطنت کو نئے دور میں لے گیا۔ اورحان غازی لہر کی طرح جو اپنے ساتھ ہر چیز کو اپنے اثر میں لے آتی ہے۔ اورحان اپنے والد عثمان اول کی وفات کے بعد سلطنت کو پھیلانے کی جو سوچ رکھی، اس کا اثر آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن اورحان کا سفر آسان نہیں تھا۔ اس کے سامنے تھا اپنے والد کی میراث کو چلانا، اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنا۔ اورحان کی پیدائش 1281 میں ایک ایسے وقت پر ہوئی جب عثمان اول نے اپنی قیادت سے ایک چھوٹی سی ریاست کو بڑا سلطنت بنانا شروع کی تھی۔ لیکن اورحان کے لیے یہ ایک چیلنجنگ سفر تھا، کیونکہ اس کا ہر دن اپنے والد کی میراث کو سمجھنے اور اپنی قیادت کے انداز کو بہتر بنانے کا تھا۔ اس کے بچپن میں جب عثمان اول اپنی سلطنت کو بڑھانے میں مصروف تھے، اورحان کو اپنی قیادت صلاحیتیں بہتر کرنی تھی۔ عثمان کی اثر و رسوخ صرف سلطنت تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہر مرحلے پر رہنمائی فراہم کی اور اورحان کو یہ سکھایا کہ سلطنت کو صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ سیاسی حکمت عملی سے بھی چلانا ہوتا ہے۔ لیکن اورحان کو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ جب عثمان اول کا انتقال ہوا، اورحان صرف ایک شہزادہ نہیں تھا، وہ ایک رہنما بن چکا تھا جو سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ جب عثمان اول کا انتقال ہوا، اورحان کو اپنی قیادت کو ثابت کرنا تھا، لیکن اس سفر میں اس نے صرف تخت کے لیے جنگ نہیں لڑی، وہ لڑائی تھی اپنی حریفوں، سیاسی مخالفین اور اپنی قانونی حیثیت کے لیے۔ سلطنت کو چلانے کے لیے اورحان کو اپنے حریفوں کو سمجھنا اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنا تھا۔ اب تصور کر سکتے ہیں اورحان نے اپنی فوج کو کس طرح منظم کیا، سیاسی اتحادی کیسے بنائے اور اپنی طاقت کو کیسے مستحکم کیا۔ یہ تھا اس کا پہلا اور سب سے اہم مارکہ، اپنے تخت کو محفوظ کرنا۔ اس کے سامنے چیلنجز کا ایک سلسلہ تھا: طاقت کے لیے جنگ، اتحادیوں کی دھوکہ دہی اور اپنے والد کی چھوڑ کر آئی ہوئی سلطنت کا انتظام۔ لیکن اورحان نے اپنی قیادت اور ذہانت سے اپنے تخت کو محفوظ کر لیا اور عثمانی سلطنت کو ایک نئی سمت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اورحان نے جو سلطنت کا پھیلاؤ شروع کیا وہ صرف جنگ تک محدود نہیں تھا۔ اس نے اپنی فوج کو اصلاحات فراہم کی اور اپنی حکمت عملی سے سلطنت کو آگے بڑھایا۔ بیتھینیا میں اپنی فتح کے بعد اورحان کی قیادت نے اس کی فوج کو ایک نئے دور میں ڈالا۔ ہر جنگ ایک قدم تھی جو عثمانی سلطنت کو اپنی پہچان دلانے میں مدد کرتی تھی۔ بورسا کی فتح اورحان کا سب سے اہم فوجی کامیابی تھی۔ جب اس نے بورسا کو فتح کیا، اس نے اپنی حکمت عملی کو ثابت کیا۔ اس کی فتح نے اس کی قیادت صلاحیتوں کو مستحکم کیا اور سلطنت کو ایک مضبوط دارالحکومت دیا۔ اورحان کی فوجی حکمت عملی میں ایک چیز سب سے زیادہ اہم تھی: اس کی صلاحیت کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی۔ اس نے اپنی فوجی حکمت عملی کو ہر جنگ کے مطابق تبدیل کیا اور اپنی فوج کو ایک منظم اور اچھی طرح سے لیس قوت میں تبدیل کیا۔ اس نے اپنی فوج کو نئی بھرتیوں، فوجی تربیت اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے جدید بنایا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اورحان کی فوج اس کے ویژن کا ایک زندہ ثبوت بن گئی۔ لیکن اورحان صرف ایک جنگجو نہیں تھا، اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم اور طویل مدتی بنانے کے لیے اقتصادی اصلاحات بھی کی۔ اس نے زمین کی اصلاحات کی اور اقتصادی بنیاد رکھی، جس سے عثمانی سلطنت کا مستقبل محفوظ ہوا۔ اس کی اقتصادی پالیسیوں نے نہ صرف زراعت کو بہتر بنایا بلکہ تجارت اور معیشت کو بھی فروغ دیا۔ لیکن یہ سب کچھ اورحان کے دماغ میں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اپنی معاشرتی ڈھانچے کو مستحکم اور کامیاب بنانا ہے تو تعلیم، قانون اور سماجی اصلاحات بھی ضروری ہیں۔ اس نے تعلیمی ادارے بنائے اور اپنی سلطنت کو فکری اور سماجی ترقی کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے اپنی سلطنت میں ایک ایسا سماجی ڈھانچہ تیار کیا جو ہر کسی کو مساوی موقع فراہم کرتا تھا۔ اورحان کی قیادت کا اثر صرف اس کے وقت تک محدود نہیں تھا۔ اس کی پالیسیوں اور اصلاحات نے عثمانی سلطنت کو ثقافتی اور تعمیراتی نشاط ثانیہ کی طرف بھی رہنمائی کی۔ اورحان نے اپنی سلطنت کو ثقافتی اور تعمیراتی اصلاحات دی جو بعد میں عثمانی سلطنت کی شناخت کا حصہ بن گئی۔ آج بھی جو عظیم عمارات ہم دیکھتے ہیں وہ اورحان کے دور کی بات کرتی ہیں۔ اورحان کی میراث صرف ایک فوجی رہنما کے طور پر نہیں بلکہ ایک بصیرت رکھنے والے حکمران کے طور پر بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس نے اپنی سوچ اور ویژن سے سلطنت کو وہ سمت دی جو آج بھی ہمارے لیے تحریک کا ذریعہ ہے۔ اورحان غازی کی کہانی صرف ایک اور سلطان کی نہیں بلکہ ایک رہنما کی ہے جس نے اپنی سلطنت کو صرف جنگ سے نہیں اپنی سوچ اور ویژن سے بڑھایا۔ آج بھی اس کی میراث عثمانی سلطنت کے اس دور کی ثقافتی دولت اور فوجی طاقت کو یاد دلاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو اورحان غازی کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کیا اس نے اپنے وقت کو صرف فتح کیا یا اس نے اس دور کو ایک میراث دی؟ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔